آج پروین شاکر کی ایک غزل لے کر حاضر ہوا ہوں۔ پورا دکھ اور آدھا چاند، پورا دکھ اور آدھا چاند، ہجر کی شب اور ایسا چاند، دن میں وحشت بہل گئی تھی، رات ہوئی اور نکلا چاند، کس مقتل سے گزرا ہوگا اتنا سہما سہما چاند، میری کروٹ پر جاگ اٹھے نیند کا کتنا کچا چاند، اتنے گھنے بادل کے پیچھے کتنا تنہا ہوگا چاند، اتنے روشن چہرے پر بھی سورج کا ہے سایہ چاند، صحرا صحرا بھٹک رہا ہے اپنے عشق میں سچا چاند، رات کے شاید 1 بجے ہیں، سویا ہوگا میرا چاند۔ پورا دکھ اور آدھا چاند، ہجر کی شب اور ایسا چاند۔ بھئی ہجر کی شب میں جب دکھ پورا ہو، بالکل 14ویں کے چاند کی مانی جب دکھ پورا ہو، بھرپور دکھ جب مل رہا ہو ہجر کی شب میں، اس میں آدھا چاند زیب نہیں دیتا۔ چاند کے لیے مناسب ہے کہ وہ ہجر کے غم کے مناسبت سے وہ آئے۔ تو ہجر کی شب جب پورا دکھ ہے، چاند کو بھی پورا ہی ہونا چاہیے تھا، 14ویں کا چاند ہونا چاہیے تھا۔ یہ آدھا چاند ہے، یہ پورا دکھ اور آدھا چاند، ہجر کی شب اور ایسا چاند۔ بڑی حیرت ہو رہی ہے شاعر کو کہ بھئی یہ کیا بات ہے، جب غم پورا ہے تو چاند بھی پورا ہونا چاہیے تھا۔ غم آدھا ہو تو آدھا چاند ٹھیک ہے، لیکن جب غم پورا ہو تو چاند بھی پورا ہونا چاہیے نا۔ پورا دکھ اور آدھا چاند، ہجر کی شب اور ایسا چاند، دن میں وحشت بہل گئی تھی، رات ہوئی اور نکلا چاند۔ دن میں 100 طرح کے کام ہوتے ہیں، اس میں وحشت اور جو ہوتا ہے، جو غم ہوتا ہے وہ بہل جاتا ہے، ادھر ادھر کے کاموں میں دل لگ جاتا ہے، دن گزر جاتا ہے۔ لیکن رات ہوئی اور وہی وحشت پھر لوٹ آتی ہے، وہی خواب، وہی دیوانگی، وہی پاگل پن، وہ سب کچھ پھر لوٹ آتا ہے۔ تو یہاں وہ وحشت کو لوٹ آنے کو چاند کہا گیا ہے ردیف کے مناسبت سے، کہ دن میں وحشت بہل گئی تھی، دن میں وحشت تھوڑی کم ہو جاتی ہے، رات ہوئی اور نکلا چاند۔ نکلا چاند مطلب وہی وحشت پھر واپس آ گئی۔ کہتے ہیں کہ دن تو کٹ جاتا ہے پھر بھی کسی صورت پہ دوست، رات آتی ہے تو بس آ کے ٹھہر جاتی ہے۔ تو دن میں وحشت بہل گئی تھی، رات ہوئی اور نکلا چاند، کس مقتل سے گزرا ہوگا اتنا سہما سہما چاند۔ پتہ نہیں چاند یہ جو آسمان کی جو سیر کرتا رہتا ہے، پتہ نہیں کس مقتل کو دیکھ کر کے یہ گزرا ہے، جہاں لوگوں کو قتل کیا جاتا ہے، کیسی کیسی ایذائیں دی جاتی ہیں، کس کس طرح سے قتل کیا جاتا ہے۔ شاید چاند نے وہ منظر دیکھ لیا ہے، تبھی چاند اتنا سہما سہما سا لگ رہا ہے، کسی قتل ہو نہ ہو کسی مقتل سے ہو کے گزرا ہے، اور مقتل کا منظر اس نے دیکھ لیا ہے، اس لیے اس قدر سہما سہما ہوا ہے۔ کس مقتل سے گزرا ہوگا اتنا سہما سہما چاند، میری کروٹ پر جاگ اٹھے نیند کا کتنا کچا چاند۔ یا تو اس کی کروٹ میں، ان کے بغل میں کوئی محبوب ہے اس کا، یا پھر کوئی بچہ ہے جو اتنا کچے نیند کا ہے کہ ذرا سی کروٹ بدلے تو وہ جاگ اٹھتا ہے۔ تو میری کروٹ پر جاگ اٹھے نیند کا کتنا کچا چاند، اتنے گھنے بادل کے پیچھے کتنا تنہا ہوگا چاند۔ میرا محبوب جو مجھے چھوڑ کر ایک کام کی تلاش میں، یہ پیسے کمانے کے لیے وہ جو دوسرے شہر چلا گیا ہے، ایک بہت بڑا شہر ہے، وہ بڑی گھنی آبادی ہے، وہاں بہت سارے لوگ ہیں، تو اس گھنے بادل کے پیچھے، وہ اس گھنی آبادی میں بھی میرا محبوب کس قدر تنہا ہوگا، اتنے گھنے بادل کے پیچھے کتنا تنہا ہوگا چاند، میرا چاند کس قدر تنہا ہوگا، اتنے گھنے بادل کے پیچھے کتنا تنہا ہوگا چاند، اتنے روشن چہرے پر بھی سورج کا ہے سایہ چاند۔ حسن چاہے جتنا حسین کیوں نہ ہو، آپ کو تو پتہ ہی نہیں کہ چاند کی اپنی روشنی نہیں ہوتی، سورج کی روشنی سے وہ چمکتا ہے۔ تو حسن چاہے جتنا بھی روشن چہرے والا کیوں نہ ہو، جتنا بھی روشن کیوں نہ ہو، بہرحال عشق کا پرتو ہوتا ہے، وہ عشق کی روشنی کا محتاج ہوتا ہے وہ، اور جب تک کہ عشق کی نظر اس پر نہ پڑے، حسن تابناک نہیں ہوتا، چمکدار نہیں ہوتا۔ اتنے روشن چہرے پر بھی سورج کا ہے سایہ چاند۔ حقیقت تو یہی ہے کہ سورج کا سایہ ہی ہے وہ، چاہے وہ جتنا بھی حسین کیوں نہ ہو۔ اتنے روشن چہرے پر بھی سورج کا ہے سایہ چاند، صحرا صحرا بھٹک رہا ہے اپنے عشق میں سچا چاند۔ جیسے قیس تھا نا، صحرا صحرا بھٹکتا پھرتا تھا اپنی لیلا کی تلاش میں، چاند بھی پتہ نہیں کہاں کہاں سے بھٹکتا پھرتا ہے
کبھی مقتل سے گزرتا ہے، کبھی صحرا سے گزرتا ہے، لیکن اتنا تو طے ہے کہ جب صحرا وہ بھٹک رہا ہے تو اپنے عشق میں یقیناً وہ سچا ہوگا، اور اپنے محبوب کی تلاش میں وہ کہاں کہاں بھٹکتا پھرتا ہے۔ کس قدر سچا عشق ہے اس کا۔ صحرا بھٹک رہا ہے اپنے عشق میں، سچا چاند رات کے شاید 1 بجے ہے، سویا ہوگا میرا چاند۔ بھئی مجھے تو نیند نہیں آ رہی، محبوب کے بغیر تو مجھے نیند نہیں آ رہی ہے، میں تو رات بھر ایسی جاگتی رہتی ہوں، لیکن ابھی دیکھ رہی ہوں میں گھڑی میں کوئی 1 بجا ہے رات کی، تو بالکل آدھی رات ہے، یہ نیم شب ہے، یہ تو سونے کا وقت ہے۔ میرا محبوب کہیں بھی ہوگا نا، بڑی گہری نیند میں سو رہا ہوگا، میں بھلے ہی جاگ رہی ہوں لیکن میرا محبوب کہیں جاگ رہا ہو، جسے وہ چاند کہا گیا ہے اس شعر میں۔ رات کے شاید 1 بجے ہے، سویا ہوگا میرا چاند۔ پروین شاکر کی یہ غزل آپ کو کیسی لگی؟ پسند آئی ہو تو اسے لائک کر لیجئے، اور اگر آپ نے ہمارے چینل اب تک سبسکرائب نہیں کیا تو کر لیجئے۔ ملتے ہیں پھر کسی اگلے ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔